علیکم، میں امداد سمرو۔ مشن لندن مکمل کر کے بلاول بھٹو زرداری پاکستان واپسی کے لیے چل پڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان NRO مانگتے اب مزاحمت پر اتر آئے ہیں۔ حمزہ شہباز صاحب کا حلف اٹک کر رہ گیا ہے، پہلے اٹکا گورنر ہاؤس میں، پھر لاہور ہائی کورٹ میں، اور اب ایوان صدر میں اٹکا ہوا ہے۔ اور ایوان صدر میں بیٹھے صدر مملکت عارف علوی کا کیا بندوبست کرنا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے آج کی حکومت کے لیے، کہ عارف علوی صاحب نے تھوڑی بات پہ بیمار ہو جانا ہے، تھوڑی بات پہ اعتراض کر دینا ہے، تو حکومت کے سامنے رکاوٹیں، فضول میں رکاوٹیں کھڑی کر سکتے ہیں، تو ان کا بھی کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ لیکن بندوبست کیوں نہیں ہو پا رہا، اپوزیشن ادھر کیوں بے بس ہے؟ ان کے قائد صدر عارف علوی کے عمران خان صاحب، ان کو اپوزیشن نے نکال کے باہر پھینکا، اسپیکر ریزائن کر کے خود چلے گئے، گورنرز کو ہٹا دیا گیا سوائے پنجاب کے گورنر کو، تو پنجاب کے گورنر کا بندوبست کر لیا وزیر اعظم نے، وہاں آ کر آڑے آ گئے صدر مملکت کے، جی نہیں میں نے نہیں ہٹانا، جب تک مجھے عمران خان نہیں کہیں گے میں نے عمر سرفراز چیمہ کو نہیں ہٹانا۔ تو وہ اسی وجہ سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا حلف رکا ہوا ہے۔ 23 دن سے پنجاب میں حکومت نہیں ہے، 23 دن، آج 24واں دن ہے، پنجاب بغیر کسی حکومت کے چل رہا ہے۔ اور استعفیٰ دلوا کر عثمان بزدار صاحب جو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، استعفیٰ بھی دے دیا لیکن ابھی تک بیٹھے ہوئے عثمان بزدار صاحب، تو ان سے استعفیٰ دلوانے کے بعد اب حکومت جو ہے وہ کہتی پھر رہی ہے، حکومت یعنی گورنر کہتے پھر رہے ہیں، سابقہ حکومت عمران خان صاحب وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی استعفیٰ کوئی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے، اب دیکھیں گے قانونی تقاضے پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اور جو حلف وہ تھا حمزہ شہباز صاحب کا الیکشن تھا، وہ قانونی تھا یا نہیں تھا یہ دیکھیں گے۔ اب تو خیر لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا قانونی ہے، جب عدالت نے حلف لینے کے لیے کہہ دیا تو قانونی ہوا۔ تو بنیادی چیز جو سارے فساد کی جڑ نظر آ رہی ہے آج کی حکومت کو، وہ ایوان صدر۔ ماضی میں ایوان صدر 58(2)B کے ساتھ مسلح ہوتا تھا، اور وزرائے اعظم اس کے سامنے کانپتے رہتے تھے، یا جو تگڑے ہو کر کھڑے جاتے تھے بینظیر بھٹو شہید کی طرح یا نواز شریف کی طرح، تو ان کے اوپر 58(2)B کی تلوار چلا دی جاتی تھی، حکومت ختم، اسمبلیاں برطرف، اور نئے انتخابات اور نگران حکومت۔ یعنی صدر جو ہے وہ، جو ایوان صدر کو 18ویں ترمیم کے بعد سازشوں کا اکھاڑا بننے سے بچا لیا گیا، وہاں ختم کر دیا گیا تھا، وہاں سازشوں کا گھر وہاں پر مسمار کر دیا گیا تھا، تباہ کر دیا گیا تھا 18ویں ترمیم کے ذریعے، تو آج دوبارہ وہاں سے فساد پھوٹ رہے ہیں۔ فساد کیا پھوٹ رہے ہیں کہ صدر مملکت جو ہیں وہ حلف نہیں لیتے، حلف لینے آتے ہیں تو پھر روایات پوری نہیں کرتے۔ پہلے وزیر اعظم کا حلف نہیں لیا، کابینہ کا حلف نہیں لیا، اور پھر کابینہ کے 3 ارکان کا پرسوں حلف لیا، تو حلف لینے کے بعد کیا کیا، چلے گئے، حلف لیا وہیں سے وہیں نکل گئے اور چلے گئے اندر، یعنی گھر آئے مہمانوں کے ساتھ بیٹھے نہیں۔ روایت ہوتی ہیں، ٹریڈیشنز ہوتی ہیں کہ صدر صاحب بیٹھتے ہیں، تصویریں بنتی ہیں، کچھ بھی نہیں، نکل گئے، اور گورنر کو غیر قانونی طور پر رکھا ہوا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ جی گورنر کو ہٹانے، صدر صاحب ان کو نہیں ہٹا رہے۔ اب کچھ دن کے بعد وزیر اعظم صاحب دوبارہ لکھ بھیجیں گے، اور مزید چند دن صدر صاحب یہ لاڈ کر سکیں گے، اس کے بعد صدر مملکت کا زور نہیں چلے گا۔ تو بلاول کا کہ مشن کیا تھا اس پر میں آتا ہوں۔ NRO آصف زرداری صاحب اپنا عمران خان صاحب نے کیسے مانگا، لیکن پہلے ذرا صدر مملکت کا معاملہ جو پھنسا ہوا ہے، جو اٹکا ہوا ہے اپوزیشن کے گلے میں۔ اب صدر مملکت کو فیصلہ تھا، طے کیا ہوا تھا اپوزیشن نے کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد پھر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ اور صدر مملکت، اور پھر آزاد کشمیر کی حکومت، اور گلگت بلتستان میں بھی میرا خیال ہے تحریک عدم اعتماد کا چل رہا ہے معاملہ، تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئیں گی۔ تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تو عمران خان صاحب کی قومی اسمبلی کے وہ ریزائن کر کے چلے گئے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ ریزائن کر کے چلے گئے، وہ بھی ٹارگٹ پہ تھے، وہ ریزائن کر کے چلے گئے، وہاں حمزہ شہباز منتخب ہو گئے، حلف نہیں ہو رہا۔ صدر مملکت کا معاملہ جو تھا وہ بھی تھا کہ جی آخر میں صدر مملکت پر ہاتھ ڈالیں گے، اور صدر کو گھر بھیج کر اور اپنا صدر بنائیں گے۔ تو آصف زرداری صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ صدر بنیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب چاہ رہے تھے وہ صدر بنیں گے۔ زرداری صاحب اس صورت صدر بننے کو تیار تھے یا چاہ رہے تھے، ان کی خواہش تھی کہ اگر مدت پوری 5 سال دی جائے، یہ نہ ہو کہ جی یہ طے کیا جائے کہ جی آپ نے اسی اسمبلیوں تک آپ نے صدر رہنا ہے، پھر نئی حکومت جو آئے گی اپنا صدر دوبارہ بنائے گی، پھر جس کی بھی حکومت آتی ہے۔ یعنی ان اتحادیوں میں سے اگر کسی کی حکومت آتی ہے تو پھر آصف زرداری صدر برقرار رہیں گے 5 سال تک، جو صدر کی مدت ہوتی ہے، کیونکہ صدر کی مدت جس دن الیکٹ ہوتے ہیں اس دن سے ہوتی ہے، وزیر اعظم کی طرح نہیں ہوتی۔ تو خیر اب کہانی یہاں پر یہ ہوئی کہ
صدر کے کو ہٹایا جانا ہے مواخذے سے. اب مواخذے کے لیے 2/3 چاہیے. اب 2/3 والے معاملے میں عمران خان صاحب نے اپنے ارکان سے ریزائن کروا دیا. ابھی ان کا اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہہ رکھا ہے کہ میں ان کو بلاؤں گا، ان کو فردن اور ان سے تصدیق کرواؤں گا، کہ جو تصدیق کرے گا کہ ہاں جی میں نے استعفیٰ دیا اس کا منظور کروں گا، دوسروں کا نہیں کروں گا. اسی لیے الیکشن کمیشن میں جو سابق ڈپٹی اسپیکر نے بھیجا تھا اپنا نوٹیفیکیشن کے جن سب کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، مراسلہ بھیجا تھا، تو وہ مراسلہ بھی انہوں نے کینسل کروا دیا کہ جی اس کو نہ لیا جائے قانونی، اور جو استعفوں کا معاملہ ہے اس کو وہیں کا وہیں رکھا جائے جب تک میں تصدیق نہیں کرتا. اسپیکر صاحب نے لکھا کہ جب تک میں تصدیق نہیں کرتا تب تک استعفے منظور نہ کیے جائیں. تو اب ہو یہ رہا ہے، کوششیں کی جا رہی ہے، نہ صرف یہ کوشش کر رہی ہے آج کی اتحادی حکومت، لیکن کچھ اور بھی ان کے چاہنے والے کوشش کر رہے ہیں کہ جو 123 ارکان ہیں ان میں سے کم از کم اتنے واپس آ جائیں کہ 256 ہو جائیں قومی اسمبلی میں، کیونکہ صدر مملکت کے مواخذے کے لیے پارلیمنٹ کا 2/3 چاہیے، دونوں ایوانوں کا 2/3، سینٹ اور قومی اسمبلی، تو دونوں کی 2/3 چاہیے. تو دونوں کی 2/3 کے لیے ابھی تو جا کر پی ٹی آئی کے ارکان ملا لے تو 200 کے قریب بھی نہیں ہے. تو جب تک 50 55 56 ارکان نہیں وہاں سے واپس آتے تب تک، ہاں اس میں مسلم لیگ کا قائد اعظم کے کچھ ارکان بھی ہیں کچھ، لیکن بہرحال میں بات کر رہا ہوں جو اتحاد، حکومت اتحاد میں، تو وہ جو منحرف ارکان ملا کر اور جو ریزائن کر کے گئے ان میں سے جب واپس آئیں گے کوئی 50 55 تب جا کر تحریک عدم اعتماد مواخذہ صدر کے خلاف، تب جا کر اس پر کوئی عمل درآمد ہو سکے گا. تو یہاں پر پھنسی ہوئی ہے آج کی اتحادی حکومت. اب صدر مملکت خود ریزائن کر کے چلے جائیں وہ نہیں کریں گے، ظاہر ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں تو وہ ریزائن نہیں کریں گے، بلکہ کچھ چیزیں بھی نیلام کرنا شروع ہو گئے ہیں وہ ایوان صدر کی. تو صدر مملکت سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کی حکومت کا. کل انہوں نے کوئی قانون سازی کر دینی ہے، بھیجنی ہے، صدر صاحب جو ہے وہ اس پر نہیں کریں گے، دستخط ہی نہیں کریں گے، پھر دوبارہ جانا پڑے گا، ٹائم خراب کریں گے، ٹائم کھوٹا کریں گے. کوئی چیز روک نہیں سکتے، کسی چیز کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے، ٹائم کھوٹا کریں گے. جس طرح حمزہ شہباز کا ٹائم کھوٹا کیا جا رہا ہے. بھائی 16 تاریخ سے وہ ہو گئے منتخب، آج 24 تاریخ ہے، 8 دن ہو گئے. 8 دن ایک صوبے میں حکومت نہیں ہے، اور 8 دن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر کام کرنا چاہے تو نہ جانے کتنے کام نپٹا سکتا ہے وہ. تو اسی طرح صدر صاحب جو وہ بیٹھے رہ سکتے ہیں فائلوں کے اوپر، لیکن روک نہیں سکتے. اس کے بعد وجہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو قانون سازی یا جو بھی ایڈوائس جائے گی وہ ایک بار گئی، دوسری بار گئی، اگر دوسری بار بھی صدر صاحب نے ریجیکٹ کر دی تو وہ منظور سمجھی جائے گی، وہ پھر اس پر صدر کچھ نہیں کر سکتے. تو ٹائم کھوٹا کر سکتے ہیں، تو ٹائم کھوٹا کر رہے ہیں. ادھر حمزہ شہباز صاحب کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے. تو ہاں، تو ٹائم کھوٹا کر رہے ہیں، اس لیے ٹائم کھوٹا کرنے سے بچانے کے لیے آج کی حکومت چاہتی ہے، اتحادی حکومت، آج کی حکومت بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دماغ میں آتا ہے پوزیشن چاہتی ہے، تو آج کی حکومت اس لیے چاہ رہی ہے کہ اس صدر کا کوئی بندوبست کیا جائے. اب بندوبست یا تو وہ ارکان ریزائن واپس لے لیں یا صدر ریزائن کر لیں، اور کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی بندوبست ہے ہی نہیں. تو یہاں پر بڑی پرابلم ہے حکومت کو. حمزہ شہباز صاحب کا معاملہ کل خبر تھی، گرم تھی کہ جی آج حلف ہوگا، آج حلف ہوگا، اور ایوان صدر نے کہہ دیا ہوا ہے، ان کو نامزد کر دیا ہے چیئرمین سینٹ کو، صادق سنجرانی صاحب کو. جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز میں آ گئے، لاہور پہنچ گئے، وغیرہ وغیرہ ٹائپ خبریں بھی آئی. لیکن پتہ چلا کہ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. ایوان صدر مملکت نے نامزدی نہیں کیا، وہی بیٹھ گئے، نامزدی نہیں کیا. تو اب حمزہ شہباز صاحب کا حلف اب آج دیکھیں، شاید آج ہو، ممکن ہے. شہباز شریف صاحب کوئٹہ تھے کل، آج آئیں گے، صدر صاحب کو فون کریں گے کہ جی آپ کے ساتھ تو یہ ہوا تھا طے کہ آپ کم از کم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے. تو ممکن ہے کہ ہو جائے، تو آج حلف ان کا ہو جائے. گورنر صاحب جو ہیں وہ تو ہسپتال میں ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ واقعی بیمار ہیں گورنر صاحب عمر سرفراز چیمہ صاحب. ان کو کوئی ڈائریا کا ایشو ہوا، پھر ان کو کڈنیز کا ایشو ہیں. تو بہرحال اللہ ان کو صحت دے، وہ ہسپتال ہیں. تو گورنر صاحب خود کسی کو نامزد کر سکتے ہیں میرا خیال ہے، یا گورنر صاحب نہیں کر سکتے. بہرحال تو گورنر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی میں نے حلف نہیں لینا. تو حمزہ شہباز تو وہی پھنسے ہوئے. لیکن بلاول بھٹو جو ہیں وہ حلف لینے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو لندن سے پاکستان کے لیے چل پڑے تھے کل شام کو، اور دبئی میں قیام کرتے ہوئے وہ آئیں گے. تو توقع ہے کہ پرسوں منگل کو یا بدھ کو وہ وزیر خارجہ بنیں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب. اب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ان کو اب اس طرح موازنہ کیا جا رہا ہے بھٹو شہید کے ساتھ
کہ جی بھٹو شہید نے بھی پہلا جو وزارت تھی ان کی، پہلی تو نہیں تھی بہرحال، لیکن وہ وزیر خارجہ بنے تھے، اس سے پہلے بھی وزیر تھے وہ، تو بہرحال ان کے وہ وزیر خارجہ بنے اور وہاں سے ان کو مقبولیت ملی تھی۔ وہ جو اقوام متحدہ میں کاغذ کو پھاڑے تھے سلامتی کونسل میں، اور پھر جس طرح وہ ایگریسولی باتیں کرتے تھے، تو وہاں سے ان کو ملی تھی مقبولیت۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وزیر خارجہ بنیں گے تو پھر نانا کی طرح اوپر جائیں گے، مقبولیت میں بہت آگے جائیں گے۔ تو اب دیکھیں بلاول کا اور بھٹو شہید کا فرق یہ ہے کہ بھٹو شہید وزیر خارجہ بننے کے بعد ایوب خان سے علیحدہ ہوئے، اختلاف کیا اور پھر اپنی پارٹی بنائی، پھر اس کے چیئرمین بنے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں اپنی والدہ کی شہادت کے بعد پارٹی کے چیئرمین بنے اور اب وزیر خارجہ بن رہے ہیں، یعنی یہ پہلے چیئرمین بنے پھر وزیر خارجہ بن رہے ہیں۔ بھٹو شہید پہلے وزیر خارجہ بنے بعد میں چیئرمین بنے پارٹی کے، تو یہ ایک فرق ہے۔ تو لیکن بہرحال بلاول میں یہ گٹس ہیں، یہ اپنا وزارت خارجہ چلانے کی جو ان کی ایک تربیت بھی ہے اور جو ایجوکیشن بھی ہے، اور جو نظر آتا ہے کہ ایک اچھے وزیر خارجہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہے اس حکومت کے پاس، ٹوٹلی 1.5 سال۔ اب 1.5 سال میں مطلب کیا ہوتا ہے، وہ نہائے گا کیا نچوڑے گا کیا، تو بہرحال دیکھتے ہیں۔ لیکن لندن مشن جو تھا بلاول بھٹو زرداری کا وہ کامیاب ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب سے ملنے گئے تھے اور جو چیزیں، جو ایک چیز جو وہ لے کر گئے تھے وہ ساری کی ساری، اس پر منوانے کا لفظ مناسب نہیں ہوگا، اس پر اتفاق کروا کے آئے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ ہاں جی ہم نے یہ کرنا ہے۔ وہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، کئی بار بتا چکا ہوں۔ تو وہ مشن جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ 18ویں ترمیم، اپنا جو چیز 18ویں ترمیم میں 19ویں ترمیم میں رہ گئی تھی COD کی، وہ کرنی ہے۔ جو پارلیمنٹ کو مزید اسٹرانگ بنانے کے لیے کرنا ہے نئے تجربے کے بعد، عمران خان صاحب کے تجربے کے بعد، الیکشن کمیشن کو مزید اسٹرانگ کرنا ہے اپنا RTS انتخابات کے بعد۔ تو یہ ساری چیزیں، الیکشن اصلاحات، EVM کا خاتمہ، اور پھر اگر کل کو کوئی تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے کسی کے خلاف تو اس کا اس طرح تماشا نہ بنے ملک کا جس طرح عمران خان صاحب نے بنایا۔ تو وہ جو کچھ خامیاں ہیں یا کچھ گرے ایریاز ہیں آئین اور قانون کے اندر، ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہ ٹھیک کرنا ایک بلاول نے کہا میسا کے COD پارٹ 2، میسا کے جمہوریت پارٹ 2۔ اب میسا کے جمہوریت پارٹ 2 کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلاول نے یہ بھی کہا نا کہ یہ ہماری وار کیبنٹ ہے۔ تو میسا کے جمہوریت پارٹ 2 کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس اسمبلی میں جو کچھ کر پائے وہ اس اسمبلی میں کریں، ورنہ پھر اگلی حکومت جس کی آئے گی، جوائنٹ حکومت بنتی ہے، مخلوط حکومت بنتی ہے، یا پھر پیپلز پارٹی کی بنتی ہے، مسلم لیگ نون کی، تو وہ ان نکات پر جو اب طے کریں گے COD پارٹ 2، اس پر قانون سازی اور اس پر آئین میں ترامیم ضرور کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا مشن تھا۔ اس سے یہ ہوگا کل کو پاکستان میں کہ جو ادارے اپنی حدود سے باہر نکل کر سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر مداخلت کرتے ہیں، ججز کا تقرر پارلیمانی کمیشن کے ذریعے ہونا تھا، نہیں نواز شریف صاحب نے اس وقت میثاق جمہوریت میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات، وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، تو اس وجہ سے، تو بہرحال جو بھی تھا، تو اس کے بعد اب وہ مسلم لیگ نون بھی اس بات پر آمادہ ہے کہ اپنا ججز کا تقرر جو وہ پارلیمانی کمیشن کے ذریعے ہو۔ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا میثاق جمہوریت میں تھا کہ ایک آئینی عدالت بنے، جس طرح یہ عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان باقی اپیلیں سنتی رہے جو نیچے سے آتی ہے، اپیلیٹ کورٹ ہے بیسیکلی، تو وہ اپیلیں سنیں یا آئینی امور نپٹائے، جس طرح صدر صاحب نے ریفرنس بھیج دیا ہوا ہے، وہ ریفرنس جو کہ آرٹیکل 63A کے تحت ہمیں بتائیں کہ جو منحرف ارکان ہیں وہ تاحیات نائل نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح کے آئینی امور چلے جاتے ہیں تو سپریم کورٹ اسٹک ہو جاتی ہے اس میں، اور لوگوں کے مسائل جو ہوتے ہیں، عام مقدمات جو ہوتے ہیں، وہ مقدمات پھنسے رہتے ہیں، پھر تہ پر تہ چڑھتی جاتی ہے۔ تو آئینی عدالت بنانے کا تھا، وہ نہیں بنا، افتخار چودھری صاحب کی محبت میں وہ نہیں بن سکی تھی۔ تو یہ ساری چیزوں پر ہوا اتفاق، یہ بڑا اہم مشن تھا۔ یہ مشن وزارت، صدارت، ان سے زیادہ بڑا تھا، اور میں بار بار کہتا رہا کہ وزارت، صدارت اور یہ معاملہ بلاول بھٹو کا نہیں ہے ایجنڈے میں، اور اب تو اسحاق ڈار صاحب نے تو قسماً کہہ دیا کہ جی نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی مطالبہ پیپلز پارٹی لے کر نہیں آئی تھی، جو باتیں ہوئی ہیں اصلاحات کے لیے ہوئی ہیں، اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے ہوئی ہیں، اس سے زیادہ ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو اب میں آتا ہوں، آخری مدعا ہے جی، بڑا مزیدار چیز ہے۔ NRO عمران خان صاحب مانگ رہے تھے تحریک عدم اعتماد کے لیے۔ طلعت حسین صاحب بہت بڑے صحافی ہیں، انہوں نے کل ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد سے پہلے ملک ریاض کو، جو پراپرٹی ٹائکون ہے، ملک ریاض کو، جو عمران خان صاحب
کو بھی اتنے ہی پیارے ہیں جتنے آصف زرداری صاحب کو ہیں. تو ملک ریاض کو بھیجا آصف زرداری صاحب کی طرف اور ان کو کہا کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں. NRO مانگا ان سے, انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں, اب نہیں. تحریک عدم اعتماد واپس لینے کے لیے مختلف طریقوں سے عمران خان اور ان کے چاہنے والے جو مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن پر دباؤ ڈالا تھا, ملاقاتیں کی تھی, کہا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں. عمران خان صاحب اسمبلی توڑ کر انتخابات کروانے پر آمادہ ہیں, لیکن اس وقت کی اپوزیشن آصف زرداری صاحب اور دیگر نے کہا تھا نہیں, شہباز شریف صاحب, کہ ہم جہاں پہنچ چکے ہیں یہاں سے واپسی ہمارے لیے موت ہے, ہم تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لیں گے. مقابلہ ہوگا, عمران خان صاحب اگر تحریک عدم اعتماد جیت جاتے ہیں, ہم ثابت نہیں کر پاتے 172, عمران خان بیٹھے رہے, ہم اپنی دوسری تحریک شروع کر دیں گے, لیکن ہم واپس نہیں جائیں گے. تو اس دوران عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب کو بقول طلعت حسین صاحب بھیجا کہ جی ان کو کہیں کہ تحریک عدم اعتماد واپس لیں. آفر کی ہوگی, بہت کچھ آفر کیا ہوگا, تو لیکن آصف زرداری صاحب نے نہیں مانا. تحریک عدم اعتماد وہ جو چل رہا تھا 9 اور 10 اپریل کا جو سین کریٹ ہوا تھا اسلام آباد میں, وہ سارا آپ کے سامنے تھا. وہ وزیر اعظم ہاؤس میں لوگوں کا آنا, لوگوں کا جانا, یہ کچھ سارا کچھ وہ آپ کے, اور وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس بلا لیا تھا, آپ کو یاد ہے. اس کے بعد اگلے دن میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ تحریک عدم اعتماد سے کچھ دیر پہلے, چند گھنٹے پہلے, عمران خان نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی پیغام بھیجا تھا کہ تحریک عدم اعتماد واپس لو ورنہ مارشل لا کے لیے تیار ہو جاؤ. تو بلاول بھٹو نے جواب بھیجا تھا کہ جی جو کرنا ہے کر لو آپ, ہم نے تو تحریک عدم اعتماد لے کر آئے ہیں, اب یہ ہوگی اور اس پر کارروائی ہوگی. وہ جو پورا دن ایک اجلاس ملتوی کرتے گئے تھے نا, پھر فائنلی سپریم کورٹ کھل گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی, فوجیں آ گئیں چارہ دستور پر, اور اس کے بعد تقریباً کوئی 11:56 پر اسپیکر نے ریزائن کرنے کا اعلان کر کے ایوان حوالے کیا تھا ایاز صادق کے, اور پھر تحریک عدم اعتماد ہو گئی تھی. تو اس وقت بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ میسیجز کر رہے تھے, کبھی NRO مانگ رہے تھے, کبھی دھمکی لگا رہے تھے کہ ورنہ مارشل لا کے لیے تیار ہو جاؤ. مارشل لا کے لیے تیار ہونے کے پیچھے کیا تھی دھمکی؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے آرمی چیف صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر لیا. وہ خبریں آ چکی ہوئی ہیں عمران خان صاحب نے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا ایک وہ بھیج دیا تھا, سمری بھیج دی تھی, اور وہ وزارت دفاع میں رک گئی, وزارت قانون میں رک گئی, کہیں سے کسی نے, سب نے کہا کہ بھائی آپ کے خلاف تو تحریک عدم اعتماد ثابت ہو چکی ہے 3 اپریل کو, آپ اب یہ نہیں کر سکتے, اتنا بڑا نہ کریں. تو عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ جب یہ میں کروں گا تو پھر مارشل لا لگے گا, پھر مارشل لا لگے گا تو پھر میں نہیں تو تم بھی نہیں, نہ ہم کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے. تو یہ عمران خان صاحب کا بیسک منصوبہ تھا. تو اب طلعت صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ NRO بھی لے رہے تھے, یعنی ایک طرف دھمکیاں دے رہے تھے, دوسرا NRO مانگ رہے تھے. NRO اس سے پہلے بھی مانگ رہے تھے, اس سے پہلے بھی انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی بھیجا تھا اپوزیشن کی طرف کہ ان کو کہہ دیں کہ جی تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں اور میں جو ہوں وہ اسمبلیاں توڑ دوں گا, تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں اور میں اسمبلیاں توڑ کر نئے انتخابات کروا دوں گا. تو بہرحال اب کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا وہ امریکی سازش والا بیانیہ بیچ رہے ہیں لوگوں میں, لوگ شاید مان بھی رہے ہیں, کچھ نہیں مان رہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان سے NRO مانگ رہے تھے جن کے اوپر آج امریکن ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.